اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا 1500واں سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہی ہے۔ تمام عالم کے لیے ایک عظیم الشان موقع جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت، اور اس میں بہترین نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انسانیت کا سفر بہت پرانا ہے۔ اس دھرتی نے کئی پیغمبر دیکھے، کئی حکومتیں دیکھی، کئی راستے دیکھے۔ کبھی تلوار سے لوگ جیتے گئے، کبھی دولت سے، کبھی طاقت سے، لیکن ایک عظیم شخصیت ایسی اس دنیا میں آئی جنہوں نے انسانیت اور رحمت کے نئے ادھیائے قائم کیے، نئے دروازے کھولے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بہت ہی پیارا شعر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے لالے، میں نے سارے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو کوئی مثال ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی مثال ہوگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے القابات سے پکارا ہے، یاد کیا ہے، جس میں ایک رحمت للعالمین یعنی پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر انہیں بھیجا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ سوچئے وہ زمانہ جب لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلے بنا کر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جہاں بدلہ لینا عزت مانا جاتا تھا۔ وہی اس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا تو معاف کرنے سب سے بڑا بدلہ ہے۔ جہاں پر بیوہ عورت کو برا بلا سمجھا جاتا تھا، وہاں پر آپ نے ایک مثال قائم کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ انہوں نے اناتھ بچوں کو اپنے گلے لگایا، غریبوں کا ہاتھ تھاما، اور یہاں تک کہ جانوروں اور پیڑوں تک رحمت برسائی۔ کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، جسے ہم نقص نہیں کر سکتے۔ جب آج ہم چاروں طرف نفرت، تنگ دلی اور بے چینی دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ سکون امن کا راستہ تلواروں سے نہیں بلکہ محبت سے نکلتا ہے، اور اس محبت کا جو ایک بہترین مثال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جس کی کوئی مثال نہیں، جو دیا اور کرونا کے مہاساگر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو جانیں گے جو ہمیں آج بھی راہ دکھاتے ہیں، ہمیں کیسے انسان بنے رہنا ہے اور انسانیت کو زندہ رکھنا ہے۔ کیونکہ آج کل واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے بہت ساری غلط باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے، ناکام کوشش، جیسے سورج پر دھول ڈالنے کی کوشش سے سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جتنی بھی کوششیں کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر چرتر کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ لیکن ان کے پہلوؤں کو ہم اجاگر کریں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہے مولانا فیض الدین اشرفی صاحب، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آپ نے پرستاونا کو سنا کہ ہم 1500واں سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، تو جس شخصیت کا جشن منایا جا رہا ہے اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ روشنی جو ہم بھی سنیں اور ہمارے جو وطنی بھائی ہیں سب پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چرتر کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رحمت، دیا، کرونا کے کون سے ادھیائے قائم کیے۔ تو آپ جو رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ بسم اللہ
والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو ٹاپک اٹھایا گیا بہت بہترین ہے۔ اس کے آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے۔ کہ ہم سب اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ان کی تربیت پر عمل کریں۔ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو اس وقت اس ماحول اور اس زمانے کے لیے ایسے ایک پیغمبر کو بھیجنا بہت ضروری تھا کہ جن کے اندر ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے، ہر طرح کی خوبی اور کمال موجود ہو۔ تبھی جا کے اس ماحول کو سمجھ کر اس ماحول میں تبدیلی لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر خوبی، ہر کمال اور ہر اینگل سے مکمل کر کے اللہ نے دنیا میں اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور صرف کسی ایک قوم یا ایک ملت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پرانی اور غیر پرانی، جس کے اندر جان ہے اس کے لیے بھی، اور جس کے اندر جان نہیں ہے سب کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بالکل رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہ رحمت کا ہندی ورڈنگ کیا آتا ہے، اس کا معنی؟ اب رحمت کا ہم مطلب سمجھیں گے۔ رحمت جو بنا کر بھیجا، تو رحمت ہے کیا؟ تو رحمت اس کو کہیں گے ہم اپنے سادہ سمپل بھاشا میں یہ سمجھے کہ دیا کرنے والا، دیا، کرونا، جس کے اندر کرونا کرنے کا طریقہ ہو، جس کے اندر کرونا کرنے کا، دیا کرنے کا خوبی ہو، اس کو رحمت کہیں گے۔ رحمت کیسے؟ موقع اور محل کو دیکھ کر اس کا استعمال کیا ہے لوگوں نے، لیکن ہر موقع، ہر آن کے لیے اور ہر ایک کے لیے وہ مالک حقیقی نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا آپ یہ بھی سمجھے، رحمت کبھی کبھی جو ہے نا بن مانگے دیے جاتی ہے، بن مانگے۔ اور رحمت کو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، کوئی مانگے تو اس کے اپنی حیثیت سے دے دینا۔ بہت بہترین ڈیفینیشن ہے یہ۔ لیکن اللہ نے جو ہے نا اپنے محبوب کو جو رحمت بنا کر بھیجا نا، تو اس کو ایسے سمجھے
کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے رچیتا کو، رچنا کو، ہاں اپنے رچنا کو بن مانگے رحمت دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بن مانگے، جیسے بارش خدا کی، اللہ کی رحمت ہے۔ اب وہ بارش، وہ رحمت جو ہے نا، بن مانگے خدا نے دیا، ہاں بارش کو بن مانگے دیا۔ اب یہ بارش، یہ رحمت جو برس رہی نا، تو وہ پھر دیکھ کے نہیں برس رہی، ہاں، کہیں پر بھی، پہاڑوں پر، سمندروں پر، ہر جگہ دریاؤں پہ پر، برستی ہر جگہ، انسانوں پر، جانوروں پر، ہر ایک پر برستی ہے بارش۔ ایسی ہی اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا کہ سب پر برسے، ہے۔ وہ سب کے لیے ہے۔ تو بن مانگے خدا نے یہ رحمت ہمیں عطا فرمایا، بن مانگے، اور یہ سب پر اپنے کرم، اپنی مہربانی کی بارش برسائے۔ اس کی کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، جانوروں پر بھی رحم کرنا، انسانوں پر بھی رحم کرنا، اس نبی کی خاص خوبی ہے، اللہ کے اس پیغمبر کی خاص خوبی ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک پر اپنا کرم برسا رہا ہے، ہر ایک پر۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف اپنوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر بھی اگر اس نبی کے جیون کو، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے نا، کوئی غیر بھی، اور سمجھنے کے لیے آیا، تو وہ بھی دیوانہ ہو گیا، بے شک، اور وہ بھی کورونا کرنے والا بن گیا، مہربانی کرنے والا، کرم کرنے والا بن گیا اس نبی کی زندگی کو پڑھ کر۔ جیسے کئی مثالیں ہیں۔ اچھا، اس پیغمبر کی سیرت جو ہے نا، صرف ان کے ماننے والوں نے نہیں لکھا ہے، ان کے ماننے والوں تو لکھا ہی ہے۔ آج پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر، جو دنیا کا پہلا انسان اور پہلا پیغمبر بھی ہے، ان سے لے کر اب تک جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں دنیا میں آئی، جتنی بڑی بڑی شخصیت دنیا میں آئے، ان تماموں کی سیرت کو ایک جگہ جمع کرے تو ان تماموں کی سیرت میں کسی نے اتنی کتابیں نہیں لکھی جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لوگوں نے لکھا ہے۔ اور ان کی سیرت میں اپنا بھی لکھے، اپنے نے بھی لکھا اور غیروں نے بھی لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا، میں جو ان کے نہیں مانتے۔ جی، اس میں ایک بات میں جوڑوں گا کہ ایک جو دنیا کی سب سے بہت زیادہ چرچت کتاب، جو مائیکل ہارٹ کر کے ایک آتھر بھی تھے اور ایک ویگنانک بھی تھے، ریسرچ بھی کرتے تھے، تو انہوں نے دنیا کی ایسی 100 پرسنالٹیز جنہوں نے مانو اتہاس کو افیکٹ کیا اور آسانیاں پیدا کی، ایسے لوگوں کی ایک سوچی بنائی ہے۔ اس میں آئنسٹائن بھی ہے، مطلب کہ کچھ ویگنانک بھی ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، بہت ساری شخصیتیں جو آئی آج تک اور دنیا کے لیے جنہوں نے آسانیاں پیدا کی اور مانو اتہاس کو افیکٹ کیا۔ اور انہوں نے ایک ڈسکلیمر خلاصہ یہ دیا تھا، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اور جب لسٹ انہوں نے ڈکلیئر کی تو سب سے پہلے نام رکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خلاصہ تو دینا تھا کہ آپ عیسائی ہو اور پھر آپ پیغمبر محمد کو، عیسیٰ علیہ السلام جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو اس سے بھی اوپر رکھتے ہو۔ تو انہوں نے یہ خلاصہ دیا تھا کہ آج تک کی جتنی بھی یہ اچھے لوگ آئے ان کے دور میں اچھے کام ہوئے اور اچھا اورا بھی بنا تھا، لیکن وہ تمام تر خوبیوں کو اگر کسی ایک جگہ پہ ہم جمع دیکھتے ہیں تو دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس بات کو بھی سمجھنا، جیسے آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو کلمہ نہیں پڑھے اور وہ بھی بہت متاثر ہے، بے شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی حضرت، تو وہ رحمت للعالمین، سب کے لیے رحمت، اور ان کے کردار، ان کے دیا اور کورونا کو ہر کسی نے
कोरोना को सब ने बयान किया अपनी अपनी किताब में, जिसका आपने नाम लिया अभी माइकल हार्ट, इसने तो यहाँ तक लिख दिया है कि मैंने अपने पैगंबर, वो ईसाई थे, अपने पैगंबर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ा, उनके किरदार को देखा, और फिर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरदार को जब देखा तो मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को कई गुना ज़्यादा ईसा रूहुल्लाह के किरदार से बेहतर पाया। यहाँ तक लिखा, कई गुना ज़्यादा बेहतर पाया। बेशक बेशक। इसी तरह और भी कई एक जो अंग्रेज़ लिटरेचर लिखने वाले जो मुसन्निफ कहलाते हैं, ऑथर लिखने वाले, तो उन लोगों ने भी ऐसे ही अपनी अपनी, जिसका खुलासा मैं बता रहा हूँ, हर एक ऑथर लिखने वाले, हिस्टोरी लिखने वाले, सब ने यही कहा है। अच्छा, इस पैगंबर के बारे में सब ने। अब हिंदुस्तान के कई ऐसे जो दूसरे कौम के लोग हैं वो भी रिसर्च किया और मेरे नबी की शान को जब पढ़ा, किरदार को देखा, तो अपने अपने अंदाज में शायरों ने शेर भी लिखा। अच्छा, इरशाद। तो उनमें से एक शायर है, गुजरा है, लाला लाल चंद फलक। लाला लाल चंद फलक। फलक फलक उनका तखल्लुस था। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन के किरदार को जब देखा तो कहा कि बाहमी नफरतो कीना था वतीरा जिनका, वतीरा न तरीका। अच्छा, सबका यही तरीका थे, दूसरों से नफरत करना, कीना रखना, सबका तरीका था। वो कह रहे बाहमी नफरतो कीना था वतीरा जिनका, उनसो उल्फत का सबक उनको पढ़ाया तूने। हाय हाय। उनसे यानी मोहब्बत, उल्फत, दया, नरमी, रहमदिली, उनसो उल्फत का सबक उनको पढ़ाया तूने, और कर दिया एक शहनशाहो गदा का रुतबा। एक कर दिया, शहनशाह हो, बादशाह हो, चाहे गुलाम हो, बिल्कुल सॉलिड बात है। हर एक के किरदार को ही एक कर दिया। कर दिया एक शहनशाहो गदा का रुतबा, ऊंच और नीच का सब फर्क मिटाया तूने। ऊंच और नीच का सब फर्क मिटाया तूने। और आखिर में कहते हैं कि दुख्तरे हारिसे गमगीन को रिहाई बख्शी। दुख्तरे हारिसे गमगीन को रिहाई बख्शी, ये दुख्तर लड़की को कहते हैं और हारिस की लड़की थी। इसका भी मैं थोड़ा मुख्तसर तज़किरा करूँगा जी, जिसकी तरफ ये शायर ने लाला लाल चंद फलक ने जो इशारा किया कि दुख्तर हारिस गमगी को रिहाई बख्शी, कैदे गम से गुलामों को छुड़ाया तूने। कैदे गम से छुड़ाया, गुलामों को छुड़ाया तूने। तो ये हारिस, दुख्तर हारिस, ये यहूदी था हारिस। अच्छा, जंग खैबर के मौके पर ही शायद, उस मौके पर वो जो है ना, उसका नाम ज़ैनब था, लड़की का नाम जी। हारिस की लड़की का नाम ज़ैनब था। वो बकरी भून कर ले आए, बकरी भून कर ले आए नबी को और साहबा को खिलाने के लिए। दस्तरखान लगा गया, नबी पाक शायद एक दो लुकमा ले भी लिए थे, साहबा खाने लगे। इतने में मेरे आका ने रोक दिया कि रुक जाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। रोक दिया गया। उस ज़ैनब को बुलाया गया। ज़ैनब आई, पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने एक बहाना बनाया कि हमने नबूवत, आपकी नबूवत को, पैगंबरी सिफत को जांचने के लिए ऐसा किया। अच्छा, तो नबी रहमत, वो रहमतुल्लिल आलमीन सबके लिए, अपने हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, सबके लिए आपने माफ़ कर दिया, सब छोड़ दिया उसको। ज़ैनब को भी माफ़ कर दिया। ज़ैनब को माफ़ कर दिया, जो जहर मिलाए थे मारने के लिए, नबी को मारने के लिए, पैगंबर को मारने के लिए जहर मिलाई थी उसने। सब कुछ जानने के बाद भी वो रहमतुल्लिल आलमीन रहमदिली दिखाए और उस ज़ैनब को माफ़ कर दिया। उसी की तरफ लाला लालचंद फलक ने इशारा किया कि दुख्तर हारिस के
दुख्तर हारिस गमगी को कैद से बख्शी, रिहाई बख्शी, और गुलामों को भी कैद के गम से छुड़ाया। तो इस तरह एक और शायर भी है जो गैर कौम है, उनके कौम में, वो भी लंबी चौड़ी नबी के किरदार और अखलाक को पढ़ने के बाद, जिंदगी को पढ़ने के बाद नबी पर सलाम भेज रहा है वो। उसका नाम है जगन्नाथ आज़ाद, जगन्नाथ आज़ाद। वो लिख रहा है, सलाम उस ज़ाते अक़दस पर, सलाम उस फ़ख्रे दौरा पर, हज़ारों जिसके एहसानात है दुनियाए इम्का पर, रहा जो बेकसों का आसरा, मुश्फिक गरीबों का, बेसहारों का आसरा भी है और गरीबों पर शफकत करने वाले, मुश्फिक रहा, और ज़ईफ़ों का सहारा और मुहसिन ज़ीरा सतों का, और मददगार व मुआविन बेपसों का। इस तरह लिखते लिखते ज़माने से तमीज़ बंदा वो आका मिटा डाली। वो कह रहे बंदा और आका, यानी बंदा मतलब गुलाम, तो ज़माने से बंदा वो आका मिटा डाली, तमीज़ जो होना चाहिए तमीज़ को मिटा दिए। सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर। हाँ, भेदभाव की बात करें, भेदभाव को खत्म किया, भेदभाव को खत्म कर दिया। सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर, क़यामे दोस्ती लेकर सादिकुल वादो अमीन बनकर। हाय हाय सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन शायरी है ये अपने तो करते ही हैं, बेशक करते ही है, लेकिन दूसरों के दिल में इस तरह की मोहब्बत डाल देना, वो भी बिना देखे, सिर्फ उस पैगंबर की सीरत और किरदार को पढ़कर मोहब्बत आ जाना, ये वही रहमदिली का नतीजा बेशक। और ये जो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो भी जिनकी भी सीरत आप पढ़ते हैं, चाहे बुजुर्गान दीन हो, अंबियाए किराम हो, और उन सब में सबसे आला किरदार, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पवित्र जीवन है, चरित्र, उसका एक पहलू जो सबसे ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है, आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो दुष्प्रचार होता है जी, कि इस्लाम तलवार की जोर पर फैला, और जहाँ पर मुसलमान गए वहाँ पर उन्हें तबाही फैलाई, हालांकि हिस्ट्री और कुछ और ही बताती है, कुछ और ही बताते हैं, हिस्ट्री उसके बरक्स है, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। वो खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक चीज़ लोगों के पास पहुँचती है, और ख़ास करके आज की नौजवान पीढ़ी क्या, तो उसको सच समझती है और वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो हमारा जो पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि सच्ची बातें, जो हकीकत है और हिस्ट्री पर मबनी है, हवा में बात नहीं है, ये हिस्ट्री पर मबनी है। जो भी मौलाना साहब बात कर रहे हैं वो ऐतिहासिक किताबों में दर्ज है जी। तो हमारी नौजवानों से खास अपील है कि किसी भी चीज़ को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से कोई भी मैसेज आपके तक आए तो उसके जानकार तक उसकी खराई करवाए, किसी आलिम से पूछे, कोई जानकार से पूछे, और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करे। और ख़ास करके मैं अपनी वतन के जो दूसरी कौम के भाई हैं, हमारे जो भी हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, सबसे मैं अपील करता हूं कि आप सब भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए। इस दौर का जो जिनको 1500 साल जो जश्न अभी मना रहे हैं, सोच लो किसी ने देखा नहीं, और इश्क का देखो क्या हाल है। सहाबाए किराम ने तो उनको देखा जी, और हमने उलमाए किराम से भी सुना है कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर परवाना जिस तरह समा पर इर्द गिर्द घूमते उस तरीके से घूमते थे। और एक बात ये भी है, उनका नसीब है कि सहाबी उसे ही कहते हैं कि जिसने माथे की आंखों से ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। और उस मर्तबे को ना तो कोई गौस पहुँच सकता है, ना कोई अब्दाल पहुँच सकता है, क्योंकि वो जो मर्तबा है वो उसके दीदार का है, सिर्फ दीदार का है, और ईमान की अमाल के नहीं है, दीदार का। तो सहाबा की अजमत सराखों पर जी, नो डाउट। उसके बाद मैं कहता हूँ ये 1500 साल के बाद जो मुसलमानों के बच्चे जी
آج نبی کی محبت کو لے کر، کیونکہ جب بھی ہم نبی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ایک ایمان کا حصہ ہے. ہاں بے شک. اور دنیا میں محمد جتنے سب سے زیادہ نام اگر کسی کے ہے آج تو محمد کے نام پر سے نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنی آپ نے بتایا جتنی کتابیں سیرت کی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی گئی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ سننے والا سبجیکٹ، اور دشمنوں کی بھی نظر اس کے اوپر ہی رہتی ہے، بے شک. کیونکہ جو چیز چمکتی ہے سب کی نظر اس کے بے اوپر شک رہتی بے ہے. شک. تو میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا حضرت کہ غریب و اناتھ اور مظلوم کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا اور کس طریقے کی وہ ترغیب دیا کرتے تھے؟ بے شک. رحمت للعالمین ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، آقا ہو، غلام ہو، ہر ایک کے لیے وہ رحمت ہے. وہ تو بیواؤں کو اپنی لائف پارٹنر بناتے ہیں، اور غلاموں کو، اچھا اس زمانے میں غلام کا سسٹم چلا رہا تھا. ہاں، انسان کو خرید کر اپنے کاموں میں لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، اور فری کا اس سے کام لیتے تھے، صرف تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے دے، زندہ رہنے کے ایک لیے. طریقے سے ظلم ہوتا تھا. ہاں، ظلم ہو رہا تھا. ظلم ہوتا. تو غلاموں کو کئی گنا پیسہ منہ مانگی قیمت دے کر خرید کر میرا آقا آزاد کیا کرتے تھے. یہ غلاموں کے ساتھ سلطن یہ مطلب زندگی بخشتے تھے، نئی زندگی. اچھا یہ تو رحمت للعالمین کی خاصیت ہے. جی. ان کے غلام سیدنا خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب فلسطین کو فتح کیے اور فلسطین داخل ہونے کو آئے تو آپ گھوڑے پر سے اتر گئے اور آپ اپنے لشکر والوں کو گھوڑے پر بیٹھایا، بولے کہ یہ حق تم لوگوں کا ہے. اچھا ہے وہ خلیفہ بادشاہ ہے، لیکن اپنے رعایا کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین تو وہ تو ہے ہی ہے. خدا کے بعد، مالک حقیقی کے بعد کائنات میں ہر ایک مخلوق سے زیادہ دیا کرنے والا کرونا میں وہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہر ایک کے لیے ہے. خدا کے جتنے رچنا ہے، خدا کی جتنے بھی رچنا ہے ہر ایک کے لیے، صرف انسان کے لیے نہیں. جو بھی خدا نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان سب کے لیے وہ رحمت ہے. اس میں یتیم ہو، بیوہ ہو، مظلوم ہو، بے کس ہو، اس کو خاص کر کے. اچھا اسلام کی شروعات تو دیکھیے آپ، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی پاک یتیم اور بیواؤں کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ کیسے سلوک کرتے. اسلام کی شروعات ہی مظلوموں سے ہوئی ہے. جو غریب تھے، جو غلام تھے، ان سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے. اچھا بلال حبشی کون تھے؟ اچھا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پورے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی آخری نبی تک اس طرح کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی اب تک اور قیامت تک اس طرح کی مثال نہیں ملے گی کہ جہاں جس شہر میں آپ پیدا ہوئے مکہ میں، وہاں کے لوگوں نے آپ پر اور مسلمانوں پر جتنا بڑا بڑا ظلم ہو سکتا تھا سب کیا. یہاں تک کہ آپ کو اپنا پیدائشی شہر جہاں آپ جنم لیے اس شہر کو چھوڑنا پڑا. اور جب آپ طاقتور بن گئے اور طاقتور بننے کے بعد واپس اپنے شہر جنم بھومی میں آئے فتح علی شان فتح کے ساتھ، تو مکہ میں فتحانہ شان کے ساتھ جب داخل ہوئے تو ان تمام کو آپ معاف کر دیے. جانی دشمن جو تھے، صحابہ کو ستاتے تھے، آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، ان سب کو، یہاں تک کہ طائف کے بازار میں جب آپ گئے تو آپ تو لہو لہان کر دیے تھے، ان لوگوں کو معاف کر دیے جب فتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے. اور یہاں تک کہ جانی دشمن ابو سفیان، آپ نے اعلان کر دیا جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کو معاف، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو معاف.
یہ دفاع کے لیے کیے. دفاع. نبی جو قدم اٹھائے تھے دفاع کے لیے, اپنی بچاؤ کے لیے. تو اپنی بچاؤ کے لیے, اپنی قوم کے بچاؤ کے لیے جو جنگ لڑی ہے تو اس کو یہ اسلام کے خلاف نہیں کہیں گے, اس کو اسلام کے خلاف نہیں کہیں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلی ہے, یہ غلط سوچ ہے. اسلام کی شروعات کی ہسٹری پڑھے تو خبر پتہ چلے. تو اعلان کر دیا جو ہتھیار ڈال دے اس کو معاف, جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو معاف. اور یہاں تک کہ جانی دشمن ابو سفیان کے بارے میں کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. دوستو, یہ انسانی تاریخ کے اتہاس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی دوسری ہسٹری میں آپ کو نہیں ملا, کہ جنہیں پرتاڑت کر کے وہاں سے نکالا گیا, ہجرت کر کے انہیں مدینہ جانا پڑا, ان کے اوپر جتنی بھی تکالیفیں وہ لوگ پہنچا سکتے تھے پہنچائی. جب اسی شہر کو فتح یعنی کہ جیت کر کے واپس وہ ایک فاتحانہ شان میں پہنچتے ہیں. دنیا کی اتہاس میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو بھی مطلب دشمنوں کو امان دے دی گئی, کسی کا خون نہیں بہایا گیا, جن نے بھی ہتھیار ڈالے ان کو بھی امان دی گئی. دنیا کے مانو اتہاس میں, ہسٹری میں ایسے واقعات بہت کم ملیں گے. بہت کم کیا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا یہ واقعہ ہے جو اب تک کہیں دکھنے میں نہیں آتا. بالکل صحیح بات ہے, دکھنے میں نہیں آتا. یہاں ایک میں سبق دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر کوئی کمزور ہو اور اس پر ظلم ہوا ہے وہ بدلہ نہیں لے سکتا, لیکن طاقتور ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا یہ میرے نبی رحمت للعالمین ہی کا ہے. بے شک بے شک. طاقت ہونے کے باوجود چھوڑ دینا. تو یہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر میں اپنے نوجوانوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دیش میں, اپنے گھر میں اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں امن و سکون اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے, ان کے کردار کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. جی دوستو, آپ نے جیسے کہ سنا حضرت مولانا فیض الدین اشرفی صاحب نے, اور ہم مل کر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہماری جو دنیا اور آخرت کو سنوارا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہم اس کی ضرورت نہیں رکھتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم و احسان ہے کہ آج اس موقع پر ہم اس میسیج کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے دنیا کو آج سخت ضرورت ہے. سخت ضرورت ہے. آج کے دور میں انسان ظلم و ستم چاروں طرف ڈھایا جا رہا ہے, مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں ہے. حقیقت میں انسانیت جو ہے وہ مرنے کے کگار پر ہے. تو اگر دنیا میں انسانیت کو زندہ رکھنا ہے اور ہیومن ویلیوز کو بڑھاوا دینا ہے اور کیریکٹر کو مضبوط کرنا ہے, تو اس کا ایک واحد راستہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے, سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو سنیے, اپنے دوستوں تک پہنچائے اور ہماری چینل ٹاک وتھ طارق کو یوٹیوب چینل کو لائک کریے, سبسکرائب کریے, شیئر کریے, دوسروں تک پہنچائیے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ.